رات گہری ہو چکی تھی اور سناٹا چاروں طرف پھیل چکا تھا، مگر وہ دونوں ابھی تک نہ جانے کون سی باتیں کر رہے تھے۔ وہ اپنے چھوٹے کزن کے کمرے میں موجود تھا۔ کمرے میں لگی شیشے کی کھڑکی سے باہر کا منظر دھندلا سا نظر آ رہا تھا، جہاں آسمان کو چھوتی عمارتیں بھی گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ یہ سردیوں کی ٹھنڈی یخ رات تھی، غرض کے ساری دنیا سو چکی تھی، مگر وہ دونوں ابھی تک ایسے بیٹھے تھے جیسے رات ہی نہ ہوئی ہو۔ صدیقی ہاؤس میں بھی صرف انہی کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی، ورنہ سارا گھر تو تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ زین صدیقی کے ہاتھ میں سگار تھی، وہ گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے لمبے لمبے کش لے رہا تھا۔ وہ اپنے بیڈ پر براجمان تھا، مگر دوسری طرف زیاد صدیقی ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑے دیوان پر بیٹھا اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ زین کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ ابھی کچھ دن پہلے ہی محبت کے جذبے سے روشناس ہوا تھا، اور اس وقت بھی وہ اپنے جان سے عزیز دوست کو اپنے جذبات بتا رہا تھا۔ زین، کیا ہو گیا تمہیں؟ میں تو تمہیں دوسرے لڑکوں سے مختلف سمجھتا تھا، لیکن تم تو ایک لڑکی کے پیچھے دیوانہ ہو گئے ہو۔ میرے بھائی، یہ مردوں کا شیوا نہیں کہ وہ عورت ذات کے پیچھے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ زین کی نسبت زیاد صدیقی ذرا سخت طبیعت کا مالک تھا، اور لڑکیوں کے معاملے میں تو وہ ایک لفظ بھی نہ سننا چاہتا تھا۔ اس نے تو آنکھ بھر کر آج تک کسی لڑکی کو نہ دیکھا تھا، حالانکہ اس کی اپنی سیکرٹری بھی ایک خوبصورت ترین اور جوان لڑکی تھی۔ اب بھی وہ زین کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ زین کی باتیں اس وقت اسے زہر لگ رہی تھیں۔ وہ نہ چاہتا تھا کہ اس کا چھوٹا بھائی اس دلدل میں پھنسے، کیونکہ آج تک اس نے یہی سن رکھا تھا کہ لڑکیاں صرف بے وفائی ہی کرتی ہیں۔ اکثر اس کے دوست اس کے ساتھ اپنی گرل فرینڈز کی باتیں شیئر کرتے رہتے تھے، اور بعد میں وہ انہیں چھوڑ کر چلی جاتی تو وہ اپنی زندگی ہی چھوڑ بیٹھتے۔ بھائی، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اگر آپ ایک نظر بھی سونیا کو دیکھ لیں تو آپ بھی اس پر دل ہار بیٹھیں۔ وہ اب اپنی محسن کو سمجھانے لگا تھا، کیونکہ وہ تو سونیا کی محبت کا اسیر ہو بیٹھا تھا، مگر زیاد اس کی کوئی بھی بات نہ سن رہا تھا۔ وہ اپنی چائے ختم کر چکا تھا اور اب اٹھنے ہی لگا تھا، مگر زین نے اسے روک لیا۔ بھائی، مجھے آپ سے ایک ہیلپ بھی چاہیے۔ وہ امید بھری نظروں سے زیاد کی آنکھوں میں دیکھنے لگا تھا۔ وہ ابھی اپنے بیڈ پر ہی بیٹھا تھا اور زیاد بیڈ کے سامنے پڑے دیوان پر، مگر بیڈ اور دیوان کے درمیان کوئی فاصلہ نہ تھا، بلکہ دیوان تو بالکل بیڈ کے ساتھ ہی ملا ہوا تھا، اسی لیے ان دونوں کے درمیان 1 انچ کا بھی فاصلہ نہ تھا۔ جی میری جان، بولو، زیاد نے بڑے میٹھے لہجے میں جواب دیا۔ بھائی، جب سونیا مان جائے گی تو آپ کو اس سے میری شادی کرانی ہوگی، کیونکہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ دادا جان اس بات پر بالکل بھی راضی نہ ہوں گے، کیونکہ وہ رتبے کے لحاظ سے ہم سے کم ہے، مگر مجھے اس کی غربت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں تو صرف اسے حاصل کرنا چاہتا ہوں اور اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں۔ وہ سوالیہ نظروں سے زیاد کی جانب دیکھنے لگا تھا، مگر زیاد خاموش رہا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ حالانکہ وہ ایسی لڑکیوں کے سخت خلاف تھا جو گھر سے باہر لڑکوں سے افیئر چلاتی تھیں، مگر وہ اپنے عزیزم جان کزن کو منع نہ کر سکا، کیونکہ وہ اسے اپنے جسم کا ایک ہی حصہ سمجھتا تھا۔ یہاں تک کہ بچپن میں بھی اگر کوئی بچہ زین سے لڑتا تو زیاد اس کا سر ہی پھاڑ دیتا، کیونکہ اسے اپنا یہ چھوٹا کزن اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھا، کیونکہ وہ بچپن سے ہی ایک دوسرے کے ساتھ رہتے آئے تھے۔ زین کے بچپن میں ہی افضل صدیقی کے چھوٹے بیٹے حسیب صدیقی یعنی زین کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، تبھی سے افضل صدیقی کے بڑے بیٹے نے اسے اپنا بیٹا سمجھ کر پالا تھا۔ وہ سارے اب تک صدیقی ہاؤس میں ایک ساتھ رہتے تھے۔ انہیں اس طرح مل جل کر رہتا دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے، کیونکہ آج کل کے زمانے میں شادیاں ہوتے ہی بھائی ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں، مگر وہ تو اب تک ساتھ تھے۔ مدثرہ بیگم اور ان کے دونوں بچے صدیقی ہاؤس میں ہی رہتے تھے، کیونکہ حسیب صدیقی کے مرنے کے بعد افضل صدیقی انہیں یہاں سے کہیں اور جانے نہ دیتے تھے۔ شروع میں جب حسیب صدیقی کی ڈیتھ ہوئی تو مدثرہ بیگم کے میکے والے اسے اور اپنے نواسوں کو یہاں سے لے جانا چاہتے تھے، مگر اس وقت بھی افضل صدیقی نے اس فیصلے کی سخت مخالفت کی اور صاف انکار کر دیا کہ وہ کسی صورت بھی اپنی بہو اور پوتوں کو خود سے الگ نہ کریں گے۔ تب سے وہ لوگ یہیں پر رہتے تھے۔ مدد کی حامی بھرنے کے بعد اب وہ اپنے کمرے میں آ چکا تھا، مگر اب تک اس کے ذہن سے زین کی باتیں نہ نکلی تھیں۔ وہ اسے سمجھانا چاہتا تھا کہ وہ لڑکیوں کے چکروں میں نہ پڑے، مگر وہ کچھ بھی نہ بول سکا۔
کیونکہ بچپن سے ہی وہ اس کی ہر ضد پوری کرتے آیا تھا۔ زین زیاد سے 7 سال چھوٹا تھا، اسی لیے ہی ہمیشہ زیاد نے ہر معاملے میں اس کی مدد کی تھی۔ تو اب زندگی کے اتنے بڑے معاملے میں وہ پیچھے کیسے رہ سکتا تھا؟ صدیقی ہاؤس کے تمام مکین ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ زین بار بار زیاد کو اشارے کیے جا رہا تھا اور یہ اشارے زین کی چھوٹی بہن زنیشہ نے بھی دیکھے لیے۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ آخر ان دونوں کے درمیان کیا چل رہا ہے، مگر زیاد سمجھ چکا تھا کہ زین اسے کیا کہنا چاہتا ہے، مگر وہ پھر بھی نظر انداز کیے بیٹھا رہا، کیونکہ ابھی وہ بات کرنے کا وقت نہ تھا جو زین اسے کرنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ کتنی دیر خاموشی سے زین آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کرتا رہا، مگر زیاد نے ایک مرتبہ ناشتے کی پلیٹ پر نظر جھکائی تو دوبارہ اوپر نہ دیکھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ اوپر دیکھے گا تو زین پھر سے اسے اشارہ کرنے لگے گا، اور اسے ڈر تھا کہ کہیں کوئی ان دونوں کی آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں کرتے نہ دیکھ لے۔ تھوڑی دیر میں زیاد ناشتہ کر کے وہاں سے جانے لگا تھا، کیونکہ آج اس کے آفس میں ایک بہت ضروری میٹنگ تھی اور اسے جلد سے جلد وہاں پہنچنا تھا، مگر زین ابھی پڑھ رہا تھا اور وہ زنیشہ کو لے کر ہی کالج جاتا تھا۔ افضل صدیقی اور رضیہ بیگم نے زیاد کو روکنا چاہا، مگر وہ میٹنگ کا کہہ کر وہاں سے نکل آیا۔ رضیہ بیگم پھر سے اس پر غصہ کرنے لگی تھیں، کیونکہ وہ ہر وقت ہی ناشتے کی ٹیبل سے جلدی اٹھ جاتا اور صحیح طریقے سے ناشتہ بھی نہ کرتا تھا۔ اس کی یہی عادت رضیہ بیگم کو ایک آنکھ نہ بھاتی۔ وہ ہر وقت یہ سے شکایت کرتی رہتی کہ دیکھو کیسے سوکر کانٹا ہو رہے ہو، مگر تمہیں تو اپنی صحت کا کوئی خیال ہی نہیں۔ مگر وہ ان کی ایک بات بھی نہ سنتا، مگر آج تو اس نے اپنی دادی جان کو باتیں سنوانے کا موقع ہی نہ دیا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ اس کے جانے کے بعد بھی وہ خاموش نہ رہیں، بلکہ حفصہ بیگم یعنی زیاد کی ماں کو آڑے ہاتھوں لیا۔ بہو، تمہیں بچے کی صحت کا بالکل بھی خیال نہیں۔ میں سمجھتی ہوں وہ آفس کے سلسلے میں بہت زیادہ مصروف رہتا ہے اور اپنے کھانے پینے کا خیال نہیں رکھ سکتا، مگر تم تو ماں ہو، تم اس کے کھانے پینے کا خیال رکھ سکتی ہو، مگر تمہیں تو کوئی ہوش ہی نہیں۔ تم تو ہر وقت ہی اپنی NGO کے کام میں مصروف رہتی ہو۔ میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ گھر پر توجہ دو۔ وہ بہو پر غصہ کرنے لگی تھیں، کیونکہ حفصہ بیگم نے حال ہی میں اپنی ایک NGO کھولی تھی اور وہ سارا دن وہیں پر مصروف رہتی تھیں۔ پھوپھو جان، میں کیا کروں؟ اب زیاد کوئی بچہ تو نہیں کہ میں اسے نوالے بنا بنا کر کھلاؤں۔ وہ اب بڑا ہو گیا ہے، اپنا خیال خود رکھ سکتا ہے، اور یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ میں اس کے کھانے پینے کا خیال رکھوں، تو آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ وہ بالکل بھی کچھ نہیں کھاتا، بلکہ ہر وقت ہی ڈائٹنگ کرتا رہتا ہے۔ تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ حفصہ بیگم نے اپنی ساس کو جواب دیا۔ وہ صرف ان کی ساس ہی نہیں بلکہ پھوپھی بھی تھی، اور اس کی پھوپھی ذات سمینہ کی شادی حفصہ بیگم کے بھائی سے ہوئی تھی۔ ایک طرح کا ان کے درمیان وٹا سٹا ہوا تھا۔ بہو، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ میں بھی تو یہی کہہ رہی ہوں کہ بچہ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتا تو تم ہی کچھ دیکھ لیا کرو۔ پتہ نہیں ہر وقت گھاس پھوس کھاتا رہتا ہے، پہلے سے ہی تو اتنا کمزور ہے، تو پھر اور کیا ڈائٹنگ کرنی۔ رضیہ بیگم کی بات پر سبھی مسکرانے لگے تھے، کیونکہ زیاد یا تو جوس پیتا یا پھر سلاد کھاتا، اور وہ سلاد کے پتوں کو گھاس پھوس کہہ رہی تھیں۔ اماں جان، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ وہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہے، جا کے آفس میں کچھ نہ کچھ کھا لے گا۔ اس بار حبیب صدیقی بولے تھے، کیونکہ وہ اپنی ماں کی پریشانی دیکھ نہ سکتے تھے۔ وہ تو ہر وقت ہی اپنے کسی پوتے یا پوتی کی پریشانی میں مبتلا رہتی۔ تم لوگوں کو تو بچے کی صحت کا کچھ خیال ہی نہیں۔ اب مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ وہ مصنوعی غصہ جتاتے ہوئے ناشتہ کرنے لگی۔ اب زین اور زنیشہ بھی وہاں سے اٹھ چکے تھے، کیونکہ انہیں کالج کے لیے دیر ہو رہی تھی۔ افضل صدیقی اور حبیب صدیقی بھی ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کر ٹی وی لاؤنج میں آ بیٹھے تھے، کیونکہ وہ نیوز سنتے سنتے ہی چائے پیتے تھے۔ رضیہ بیگم بھی اپنی چائے لے کر آج انہی کے پاس آ بیٹھی تھیں، اور ان کی دونوں بہویں مدثرہ بیگم اور حفصہ بیگم ملازمہ کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل سے برتن سمیٹنے لگی تھیں۔ صدیقی صاحب، مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ زیاد اور زنیشہ کی اب منگنی کر دی جائے۔ آخر گھر کے بچے ہیں، جب شادی کرنی ہوگی تو کر لیں گے۔ رضیہ بیگم اب شوہر اور بیٹے کے سامنے زیاد اور زنیشہ کے رشتے کا ذکر کر رہی تھیں۔ افضل صدیقی ان کی بات سن کر مسکرانے لگے اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ بیگم، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، نیک کام میں دیری کیسے؟ بس آپ بہوؤں سے بات کر لیں تو پھر دیکھتے ہیں آگے کیا کرنا ہے۔
مگر ماں باپ کی بات پر حبیب صدیقی خاموش رہے۔ کیا ہوا حبیب؟ کیا تم اس رشتے پر کوئی اعتراض ہے؟ اسے خاموش پا کر رضیہ بیگم بھی پریشان ہو گئی تھیں، کیونکہ انہوں نے ان دونوں کی بات پر کوئی رد عمل نہ دیا تھا۔ ارے نہیں اماں، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ بھلے مجھے کیوں اعتراض ہوگا، بلکہ میں تو خوش ہوں کہ میری بھتیجی میری بہو بنے گی۔ وہ مسکراتے ہوئے جواب دینے لگے تو رضیہ بیگم بھی مطمئن ہو گئی۔ سونیا، میں تمہیں کب سے کال کر رہا ہوں، مگر تم تو میری کال ہی پک نہیں کر رہی۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ زین کب سے سونیا کو کال پہ کال کیے جا رہا تھا، مگر وہ اس کی کال ریسیو نہ کر رہی تھی، اسی لیے ہی اب اس نے وائس میسج کر ڈالا۔ دوسری طرف فوراً سے ہی اس کے میسج پر بلو ٹک ہوا، یعنی وہ آن لائن تھی۔ یہ دیکھ کر زین کو بڑی خوشی ہوئی، مگر وہ پریشان بھی ہوا کہ آخر وہ اس کی کال ریسیو کیوں نہیں کر رہی۔ دوسری طرح سے فوراً ہی سونیا کا وائس میسج آ گیا۔ وہ اس کا وائس میسج سننے لگا تھا اور اس کے چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ سونیا، یہ بھی کوئی بات ہے؟ اگر کچھ پیسوں کی ضرورت ہے تو اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں، تو مجھے اکاؤنٹ نمبر دو، میں ابھی رقم ٹرانسفر کرتا ہوں۔ سونیا نے اپنے وائس میسج میں بتایا تھا کہ اس کے والد کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور ان کے علاج کے لیے اسے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، اسی لیے ہی وہ پریشان تھی اور اس کی کال نہ اٹھا رہی تھی۔ اس کی پریشانی کا حل نکال کر فوراً سے ہی زین نے اسے پھر سے وائس میسج کر دیا۔ دوسری طرف فوراً ہی اس کا میسج سن لیا گیا اور ایک ہارٹ سونیا کی طرف سے اس کے واٹس ایپ پر جگمگانے لگا۔ اسے دیکھ کر تو زین کی خوشی کی انتہا ہی نہ رہی۔ سونیا نے ساتھ میں اپنا اکاؤنٹ نمبر بھی بھیجا تھا تو وہ جلدی سے رقم ٹرانسفر کرنے لگا۔ اس نے 50,000 کی ایک خطیر رقم اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی تھی اور پھر موبائل کمرے میں رکھتے باہر نکل آیا۔ ابا پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ دیکھیے گا مجھے کہیں نہ کہیں نوکری مل جائے گی، پھر آپ کو یوں لوگوں کے گھروں میں مالی کا کام کرنا نہ پڑے گا۔ سونیا کے والد شہر کے بڑے بڑے بنگلوں میں جا کر مالی کا کام کیا کرتے تھے، مگر اب ان کی طبیعت ٹھیک نہ رہتی تھی، اسی وجہ سے وہ بہت پریشان رہنے لگے تھے، اور سونیا انہیں تسلی دینے لگی تھی کیونکہ اس کی پڑھائی بس مکمل ہی ہونے والی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ پڑھائی مکمل کرنے کے فوراً بعد ہی وہ کسی دفتر میں نوکری کے لیے اپلائی کر دے گی۔ سونیا اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، اس کا کوئی بھائی بہن نہ تھا، اسی لیے ہی اس نے اپنے والدین کا سہارا بننا تھا۔ شام کو پھر سے زین کو سونیا کی کال موصول ہوئی۔ وہ اسے بار پھر سے 20,000 مطالبہ کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اس کے والد کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کا آپریشن کروانا ہے جس کے لیے اسے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ سونیا، تم رو کیوں رہی ہو؟ دیکھنا انکل بالکل ٹھیک ہو جائیں گے اور تم پیسوں کی بالکل بھی فکر نہ کرو، تمہیں جتنے بھی پیسے چاہیے بس تم مجھے ایک میسج کر دینا۔ موقع دے کر زین نے سونیا سے اپنی اور اس کے رشتے کی بات بھی چھیڑ دی، مگر اس نے کہا کہ پہلے ابا کی طبیعت ٹھیک ہو جائے، اس کے بعد تم رشتہ لے کر آنا، کیونکہ وہ اپنے باپ کی طبیعت کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھی اور زین بھی یہ بات سمجھ سکتا تھا۔ اسے تو خود ہی شرمندگی محسوس ہونے لگی کہ ایک تو اس کے والد کی طبیعت اتنی خراب ہے اور وہ شادی کی باتیں لے کر بیٹھ گیا ہے۔ اس نے سونیا سے معذرت کی اور اسے تسلی دی کہ اس کے والد کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو جائے گی، اور کال کٹ کرنے کے بعد فوراً ہی 20,000 کے بدلے 50,000 ٹرانسفر کر دی۔ وہ تو اس پر اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ وہ اسی کے کالج میں پڑھتی تھی اور ہر روز ہی ان کی ملاقات ہوتی تھی، مگر وہ یہ نہ جانتا تھا کہ جب وہ سونیا سے بات کر رہا تھا تو زیاد باہر کھڑے ان دونوں کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ اسے اپنے بے وقوف کزن پر حیرت ہوتی تھی کہ وہ کیسے کسی انجان لڑکی کو اتنی ساری رقم ٹرانسفر کر سکتا ہے۔ وہ تو یہ بھی نہ جانتا تھا کہ اتنی رقم وہ پہلے بھی اسے بھیج چکا ہے۔ وہ اب اس کے کمرے میں آ چکا تھا۔ اسے دیکھ کر زین خوشی خوشی اسے بتانے لگا کہ سونیا کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں، بلکہ وہ چاہتی ہے کہ جب اس کے والد کی طبیعت سنبھل جائے تو اس کے گھر رشتہ لے کر آ جائے، مگر زیاد نے اس کی کوئی بات نہ سن رہا تھا۔ وہ تو اسے سمجھانے آیا تھا کہ یوں ایک انجان لڑکی پر اپنی دولت نہ لٹائے، مگر اس کی خوشی دیکھ کر وہ کچھ کہہ نہ پایا اور اس کی بات سن کر خاموشی سے ہی لوٹ آیا۔ وقت گزرتا گیا، آئے روز زین اسے بتاتا کہ سونیا کے والد کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور سونیا کو پیسوں کی ضرورت ہے، اور وہ بلا جھجک اسے پیسے ٹرانسفر کرتا رہا۔ یہ ساری کارروائی زیاد بھی دیکھ رہا تھا کیونکہ زین اسے کوئی بات نہ چھپاتا تھا۔ اس نے کئی بار زین کو روکنا بھی چاہا، مگر وہ تو اس لڑکی کی محبت میں اتنا آگے بڑھ چکا تھا کہ اسے تو زیاد کی ہی باتیں بری لگنے لگی تھیں۔
ایک دو مرتبہ تو ان دونوں کے درمیان اس بات پر جھگڑا بھی ہو گیا، مگر پھر زیاد نے آگے بڑھ کر صلح کر لی، کیونکہ غلطی اسی کی تھی۔ وہی بلا وجہ اس پر غصہ کر رہا تھا۔ وہ نہ چاہتا تھا کہ اس کا بھائی کسی لڑکی کے چکر میں پڑے، مگر زین اسے سمجھاتا کہ ساری لڑکیاں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ سونیا اسے سچی محبت کرتی ہے، وہ اسے شادی ضرور کرے گی۔ زیاد نے کئی مرتبہ سونیا سے ملنے کی بھی ضد کی، مگر زین نے اسے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ ابھی وہ کسی سے نہیں ملنا چاہتی۔ وہ چاہتی ہے کہ جب ہم اس کے گھر رشتہ لے کر جائیں تبھی وہ سب سے ملے گی۔ تو زیاد بھی خاموش ہو گیا۔ ایک دو بار اس نے زین کا موبائل چیک کرنے کی بھی کوشش کی، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اس لڑکی کا بایو ڈاٹا نکلوائے، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا، کیونکہ زین ہر وقت ہی اپنے موبائل پر لاک لگائے رکھتا تھا۔ دادا جان، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ زنیشا کو میں نے کبھی بھی اس نظر سے نہیں دیکھا، بلکہ میں تو اسے اپنی بہن سمجھتا ہوں۔ افضل صدیقی نے آج زیاد کو اپنے کمرے میں بلایا تھا اور وہ اس کے کان میں زنیشا اور اس کے رشتے کی بات ڈال رہے تھے، مگر وہ تو ان کی بات سن کر ہی حیران رہ گیا، کیونکہ واقعی میں اس نے آج تک زنیشا کو اس نظر سے نہ دیکھا تھا، بلکہ وہ تو اسے اپنی چھوٹی بہن سمجھتا تھا۔ بیٹا، تم سمجھنے کی کوشش کرو، وہ تمہاری بہن نہیں بلکہ تمہاری کزن ہے، اور ہمارے خاندان کا یہی رواج ہے کہ کزنوں کی آپس میں شادیاں ہوتی ہیں۔ اگر تمہاری بھی کوئی بہن ہوتی تو ہم زین کی شادی اس سے کر دیتے۔ افضل صدیقی پوتے کو سمجھانے لگے تھے، مگر وہ ان کی کوئی بات نہ سمجھ رہا تھا، اور ایک دو بات کرنے کے بعد وہاں سے نکل آیا تھا۔ جب وہ دادا کے کمرے سے باہر نکلا تو زنیشا کان لگا کر ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس نے زیاد سے کچھ نہ کہا اور اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ زیاد بھی ادھر ادھر دیکھتا اس کے کمرے میں پہنچ گیا، کیونکہ وہ نہ چاہتا تھا کہ کوئی اسے یوں اس کے کمرے میں جاتا دیکھے۔ وہ تو صرف اس کے رونے کی وجہ پوچھنا چاہتا تھا۔ اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر زنیشا نے جلدی سے اپنی آنکھیں صاف کیں۔ بھائی، کیا کوئی کام تھا آپ کو؟ اس نے نارمل لہجہ کرتے ہوئے کہا، مگر اس کی آواز رندھی ہوئی تھی، جیسے اسے ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہو۔ زنیشا، کیا تم میری اور دادا جان کی باتیں سن چکی ہو؟ اس نے زنیشا کی بات کا جواب نہ دیا، بلکہ آگے سے اسی سے ہی سوال کر ڈالا، تو وہ خاموش ہو گئی۔ اس کا یہی مطلب تھا کہ وہ ان دونوں کی باتیں سن چکی ہیں۔ تم اتنی پریشان کیوں ہو اور تم رو کیوں رہی ہو؟ میں نے تو بس ایسی ایک بات کی ہے، کیونکہ تم مجھے بالکل اپنی بہن کی طرح پیاری ہو۔ میں نے تمہیں اس نگاہ سے کبھی نہیں دیکھا۔ دیکھنا، میں تمہارے لیے ایک شہزادہ ڈھونڈ کر لاؤں گا، اور میری بہن اس شہزادے کی ملکہ بن کے رہے گی۔ اسے روتا دیکھ کر وہ اسے سمجھانے لگا تھا، مگر وہ یہ نہ جانتا تھا کہ وہ تو خود ہی اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی، بلکہ وہ اپنے ماموں زاد کو پسند کرتی ہیں، مگر آج تک اس نے اس بات کا ذکر کسی سے نہ کیا تھا۔ مگر آج زیاد کی بات سن کر اسے بھی ہمت آ گئی اور اس نے ساری بات زیاد کو بتا دی، تو وہ مسکرانے لگا۔ یہ بھی کوئی بات ہے؟ اب تم دیکھنا میں گھر والوں کو کیسے اس رشتے پر راضی کرتا ہوں۔ بھائی، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ دادا جان کبھی بھی نہ مانیں گے کہ ان کے خاندان کی لڑکی کسی غیر خاندان میں جائے۔ وہ تو امی اور بابا کی شادی پر بھی رضامند نہ تھے، مگر بابا کی ضد کے آگے خاموش ہو گئے تھے۔ مگر اب میں جانتی ہوں کہ وہ میری کوئی بات نہ سنیں گے۔ وہ فکر مندی سے زیاد کو اپنی پریشانی بتانے لگی تھی۔ زیاد بھی اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اس کے خاندان میں خیر برادری میں بیٹی دینے کا رواج نہیں۔ بڑی مشکل سے ہی وہ بہو بیاہ کر لائے تھے، اور کسی صورت بھی اپنی پوتی کو کسی غیر خاندان میں نہ جانے دیتے۔ مگر پھر بھی زیاد نے اسے تسلی دے دی۔ وہ اسے یوں روتا ہوا نہ دیکھ سکتا تھا، کیونکہ وہ تو بچپن سے ہی زین اور زنیشا کو اپنے چھوٹے بہن بھائی ہی سمجھتا تھا، اور شروع سے ہی ان کی کیئر کرتا آیا تھا، کیونکہ باپ کے جانے کے بعد وہ دونوں بہت اداس رہنے لگے تھے۔ اس وقت انہیں زیاد نہیں سنبھالا تھا۔ وہ ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتا اور ہمیشہ انہیں اپنے ساتھ لیے رہتا، اسی لیے وہ دونوں بھی اس سے بہت اٹیچ ہو گئے تھے، اور اب جب وہ جوان ہو چکے تھے تو بھی ایک دوسرے سے بلا جھجک ہر بات کر لیتے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا آفس کی فائلز دیکھ رہا تھا کہ زین اس کے کمرے میں آیا۔ اس کے چہرے پر خوشی خوشی تھی۔ بھائی، آپ کو پتہ ہے آج میں پہلی مرتبہ سونیا کے ساتھ ڈیٹ پر جا رہا ہوں۔ آج تک تو ہم صرف کالج میں ہی ملتے تھے، مگر آج وہ مجھ سے ایک ریسٹورنٹ میں ملنے پر راضی ہو گئی ہے۔ آتے ساتھ ہی وہ خوشی خوشی زیاد کو ساری بات بتانے لگا، مگر زیاد کو اس کی باتیں کچھ اچھی نہ لگی تھیں، بلکہ اس کا تو یوں سونیا کے پیچھے پاگل ہونا ہی اسے پسند نہ تھا۔
مگر اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو بددل نہ کیا اور توجہ سے ہی اس کی ساری بات سنی۔ اسے آج رات کو سونیا کے ساتھ ڈنر پر جانا تھا۔ وہ اس کے لیے بہت ایکسائٹیڈ تھا۔ خوب ساری باتیں کرنے کے بعد وہ وہاں سے نکل آیا کیونکہ اسے ڈیٹ پر جانے کی تیاری بھی کرنی تھی۔ ابا آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ میں کہیں نہ کہیں سے پیسوں کا انتظام کر لوں گی اور آپ کو ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر جاؤں گی۔ مجھے اب آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگتی، آپ ڈاکٹر کو دکھانا ہی پڑے گا۔ سونیا جب آپ کے کمرے میں آئی تو وہ کھانس رہے تھے کیونکہ وہ دمہ کے مریض تھے اور اب تو ان کی دوائیاں بھی ختم ہو چکی تھیں اور ان کے پاس پیسے نہ تھے کہ جس سے وہ دوائیاں خرید سکتے۔ بیٹا تم کہاں سے پیسے لاؤ گی؟ تم تو خود پڑھ رہی ہو۔ کچھ نہیں ہوتا، مجھے جتنی زندگی جینی تھی جی لی۔ باپ کے منہ سے ایسی باتیں سن کر سونیا کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ وہ اپنے باپ کو یوں بیماری سے مرتا ہوا نہ دیکھ سکتی تھی۔ ابا وہ سب آپ مجھ پر چھوڑ دیں، میں کہیں نہ کہیں سے پیسوں کا انتظام کر لوں گی۔ اس نے باپ کو یہ نہ بتایا کہ وہ پیسے کہاں سے لائے گی۔ وہ صرف اور صرف انہیں تسلی دیتی رہی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل آئی کیونکہ اسے کسی بہت ضروری کام سے باہر جانا تھا۔ سونیا میں بہت خوش ہوں، مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ تم بالکل میرے سامنے بیٹھی ہو۔ ابھی وہ ریسٹورینٹ پہنچا تو سونیا پہلے سے ہی وہاں پر موجود تھی۔ اس کی بات پر وہ دھیما سا مسکرا گئی۔ گھنٹوں ہی وہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ سونیا نے اس سے باپ کی بیماری کا ذکر کیا اور اسے کچھ پیسے بھی لے لیے، مگر اس بار اس نے پیسے نقد میں لیے تھے۔ زین نے بلا جھجک ایک تگڑی رقم اس کے حوالے کر دی تو اس نے وہ اپنے پرس میں ڈال لیے۔ رات کا دوسرا پہر تھا مگر زین ابھی تک گھر واپس نہ آیا تھا۔ سبھی لوگ بڑے پریشان ہو رہے تھے کیونکہ کوئی بھی یہ نہ جانتا تھا کہ زین کہاں گیا ہے سوائے زیاد کے۔ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ وہ سونیا سے ملنے کے لیے گیا ہے، مگر وہ بھی پریشان تھا کہ آخر وہ واپس گھر کیوں نہیں لوٹا۔ اس نے کئی بار کالز بھی کی مگر دوسری طرف سے نمبر بند جا رہا تھا۔ اچانک سے زیاد کو ایک کال موصول ہوئی تو اس کے چہرے کا رنگ ہی فک ہو گیا۔ وہ کال پولیس کی جانب سے کی گئی تھی۔ انہیں ایک سنسان علاقے میں زین کی لاش ملی تھی۔ وہ یہ خبر برداشت نہ کر سکا اور ڈھہ جانے کے انداز میں صوفے پر بیٹھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر سبھی لوگ اس کی طرف دوڑے تھے مگر اس میں تو ہمت ہی نہ تھی کہ وہ کسی کو کچھ بتا سکتا۔ وہ خاموشی سے گھر سے نکل آیا اور پولیس کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گیا۔ وہاں پر زین جھاڑیوں میں بے سدھ پڑا تھا۔ سخت مزاج زیاد زندگی میں پہلی مرتبہ رویا تھا اور اتنا رویا تھا کہ آس پاس کے سبھی لوگ دیکھ کر حیران ہوئے تھے کیونکہ زیاد صدیقی ایک جانا مانا بزنس مین تھا اور آج تک سب نے اسے ایک مضبوط اور ہمت والا مرد ہی جانا تھا، مگر آج اس کا یہ روپ دیکھ کر تو سب کو ایک دھچکا سا لگا تھا۔ وہ زین کی باڈی لے کر گھر نہ آیا اور سیدھا اسپتال پہنچ گیا کیونکہ وہ پوسٹ مارٹم کروانا چاہتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کسی بھی صورت زین کے قاتل کو نہیں چھوڑے گا۔ کہیں نہ کہیں تک تو اسے بھی سونیا پر شک تھا مگر وہ اس شک کی بنیاد پر اسے نہ پکڑوا سکتا تھا، اور سب سے بڑی بات کہ وہ تو اس کے نام کے علاوہ کچھ جانتا ہی نہ تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں آیا کہ زین کو کسی ڈرنک میں زہر ملا کر پلایا گیا ہے۔ یہ سن کر تو زیاد کا شک یقین میں بدل گیا کیونکہ جہاں زین کو پھینکا گیا تھا وہاں پر نہ اس کی گاڑی تھی اور نہ اس کی جیب میں موبائل، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ سے گھڑی بھی اتار لی گئی تھی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ سارا کیا دھرا اسی سونیا کا ہے۔ وہ ہر وقت ہی اس سے پیسے مانگتی رہتی مگر وہ معصوم تو کوئی سمجھ ہی نہ پایا۔ اب زیاد سب کچھ سمجھ چکا تھا اور وہ جانتا تھا کہ اس لڑکی کو اس نے کیسے ڈھونڈنا ہے۔ جب وہ زین کی لاش لے کر گھر آیا تو صدیقی ہاؤس میں ماتم چھا گیا۔ کسی کو بھی زین کی موت کا یقین نہ آیا تھا۔ زنیشہ اور مدثرہ بیگم تو بے ہوش ہی ہو گئی تھیں۔ افضل صدیقی کو دل کا دورہ پڑا تھا اور وہ اسپتال میں ایڈمٹ تھے۔ گھر کے باقی افراد بھی غم کی حالت میں ڈوبے ہوئے تھے مگر ایک زیاد ہی تھا جسے غم کے ساتھ ساتھ غصہ بھی تھا۔ وہ اس لڑکی سے انتقام لینا چاہتا تھا۔ زین کی آخری رسومات ادا کر دی گئی۔ وہ قبرستان سے فوراً ہی گھر واپس آ گیا اور زین کے کمرے میں گھس گیا۔ ہر جگہ کی تلاشی لی مگر کہیں بھی سونیا کا کوئی سراغ نہ ملا۔ اس کا غصہ آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ کسی بھی حالت میں اس لڑکی کو ڈھونڈنا چاہتا تھا جس نے اس کے چھوٹے بھائی کو قتل کر ڈالا تھا، مگر اس کے پاس تو کوئی تصویر ہی نہ تھی جس سے وہ اسے ڈھونڈ سکتا۔ وہ زین کے کمرے میں زمین پر بیٹھ کر ہاتھوں سے اپنے بال کھینچنے لگا تھا۔ وہ بار بار اپنا ضبط کھو رہا تھا مگر وہ یوں ہارنا نہ چاہتا تھا۔ کچھ دیر تو وہ وہیں بیٹھا آنسو بہاتا رہا اور زین کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو یاد کرتا رہا، مگر تھوڑی دیر میں اس نے خود کو مضبوط کر لیا
کیونکہ اسے اپنے بھائی کے قاتل کو ڈھونڈنا تھا۔ وقت گزرتا رہا مگر آج تک وہ اس لڑکی تک نہ پہنچ سکا۔ اب وہ معمول کی طرح واپس لوٹ آیا تھا اور آفس بھی آنے لگا تھا، مگر اس کا دل و دماغ صرف اور صرف سونیا کو ڈھونڈنے میں لگا ہوا تھا۔ بیٹا تمہارے پاس اتنے سارے پیسے کہاں سے آئے؟ سونیا اپنے باپ کو لے کر ہسپتال آئی تھی اور ان کے سارے ٹیسٹ کروائے تھے، مگر اس کے والد اس کے ہاتھ میں اتنے سارے پیسے دیکھ کر حیران ہوئے تھے، کیونکہ ان کے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی۔ بابا آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ یہ سب مجھ پر چھوڑ دیں، آپ بس اپنا علاج کروائیں اور جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ اس نے پیسوں کے بارے میں کچھ نہ بتایا اور خاموش ہو گئی، مگر یہ ساری کارروائی زیاد کا مینیجر دیکھ رہا تھا، کیونکہ زیاد نے اسے بھی اس کام پہ لگا دیا تھا کہ کہیں بھی اگر سونیا کا کوئی سراغ ملے تو اسے ضرور اطلاع دیں۔ آج زیاد کے مینیجر اپنے ریگولر چیک اپ کے لیے اسپتال آیا تو اس نے ان دونوں باپ بیٹی کی باتیں سنی تو وہ سمجھ گیا کہ یہی لڑکی ہے جس نے زین صدیقی کو لوٹ کر اسے موت کی نیند سلا دیا، مگر اس کا اندازہ غلط تھا۔ وہ جلدی سے اسپتال سے نکل آیا اور دفتر پہنچ گیا۔ اس نے آتے ساتھ ہی ساری بات زیاد صدیقی کے گوش گزار کر دی۔ وہ تو آگ بگولا ہو گیا اور جلد سے جلد اس لڑکی کو اٹھوانے کا کہہ دیا۔ اپنے باس کی بات سن کر وہ وہاں سے نکل آیا کیونکہ اسے جلد سے جلد ہاسپٹل پہنچنا تھا۔ جب وہ ہاسپٹل پہنچا تو اس نے شکر کا کلمہ پڑھا کیونکہ وہ لوگ ابھی تک وہیں پر موجود تھے، مگر اس وقت سونیا کوریڈور میں بیٹھی انتظار کر رہی تھی۔ شاید اس کا باپ ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے اندر گیا ہوگا۔ اس وقت زیاد کا مینیجر اکیلا نہ آیا بلکہ اس کے ساتھ 2 اور آدمی بھی تھے۔ وہ اگلے ہی لمحے سونیا کے منہ پر رومال رکھ کر اسے بے ہوش کر چکے تھے اور اسے پچھلے راستے سے ہاسپٹل سے باہر نکال لائے تھے اور زیاد کے حکم کے مطابق اسے زیاد کے فارم ہاؤس پر پہنچا دیا تھا۔ جب سونیا کو ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک کمرے میں بند پایا۔ وہ کمرہ بالکل ہی کسی عالی شان کمرے جیسا تھا۔ وہاں پر ضرورت کا سارا سامان موجود تھا، مگر وہ ایک کرسی پر رسیوں سے باندھ دی گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اسے سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ آخر کون اسے اغوا کر کے لایا ہے۔ دھڑام سے دروازہ کھلا اور وہ اندر آتا دکھائی دیا۔ سونیا نے سر نیچے جھکا رکھا تھا، مگر دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک لمبا چوڑا نوجوان اس کے سامنے کھڑا تھا۔ جیسے ہی زیاد کی نظر اس کے چہرے پر پڑی تو اس کا دماغ ہی گھوم گیا۔ یہ تو وہی لڑکی تھی جسے وہ پچھلے 2 سال سے ڈھونڈ رہا تھا۔ اس نے ایک بار اسے مارکیٹ میں دیکھا تھا اور وہیں پر اپنا دل ہار بیٹھا تھا، مگر آج تک اس نے اس سے کوئی بات نہ کی تھی بلکہ وہ ہر وقت ہی اس کا پیچھا کرتا اور اس کا دیدار کرتا رہتا۔ مگر آج سے 2 سال پہلے وہ اچانک سے کہیں غائب ہو گئی تھی اور آج تک نہ ملی تھی۔ زیاد تو اس کا نام تک نہ جانتا تھا، وہ تو بس اس کے سراپے کا دیوانہ ہو چکا تھا، مگر وہ یہ نہ جانتا تھا کہ وہ آج اسے یہاں ایک قاتل کی صورت میں مل جائے گی۔ اگلے ہی لمحے زین کا مردہ چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا اور ساری محبت ہوا ہو گئی۔ اس نے سونیا کا گلا دبایا اور اس پر چلانے لگا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تم نے میرے معصوم بھائی کو پیسوں کی خاطر قتل کر ڈالا، اب میں تمہارا اتنا برا حال کروں گا کہ تم مجھ سے موت کی بھیک مانگو گے، مگر میں تمہیں موت نہ دوں گا بلکہ ساری زندگی تمہیں ٹارچر کرتا رہوں گا۔ وہ ابھی تک اس کا گلا دبائے ہوئے تھا۔ شکر ہے میں تمہارے پیار کے جال میں نہیں پھنسا ورنہ تم میرا بھی یہی حال کرتی۔ وہ غم و غصے کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس پر چلائے جا رہا تھا، مگر سونیا کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ آخر وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ ایک طرف تو اس پر قتل کا الزام لگا رہا تھا تو دوسری طرف نہ جانے ایسی بات کیوں کر رہا تھا جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اسے جانتا ہے۔ مگر جب سونیا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو اس نے اس کا گلا چھوڑ دیا کیونکہ اب اس کا سانس بند ہونے لگا تھا۔ آپ کون ہیں اور یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے کسی کا قتل نہیں کیا اور میں کسی زین کو نہیں جانتی، اور میں تو آپ کو بھی زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھ رہی ہوں، تو پھر آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں جیسے آپ مجھے جانتے ہیں؟ اس نے روتے روتے ہی اپنے ذہن کا غبار نکالا تھا کیونکہ وہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ کھانستے ہوئے بولی تھی، مگر اس کا جواب سن کر تو زیاد صدیقی کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ شرم نہیں آتی؟ ایک قتل کر کے مکر رہی ہوں؟ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں تم پہلے میرے بھائی کو لوٹتی رہی ہو اور پھر آخر میں اسے موت کی نیند سلا دیا۔ اور ہاں، تم سچ ہی کہہ رہی ہو، تم مجھے نہیں جانتی بلکہ میں بے وقوف ہی پچھلے 2 سال سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں، مگر خدا کا شکر ہے کہ تم مجھے نہ ملی ورنہ میرا بھی یہی حال کرتی۔ زیاد صدیقی کا غصہ آسمان کو چھونے لگا تھا۔ وہ بیچاری ڈری سہمی اس کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔
مگر زیاد کی باتیں اس کے سر سے اوپر سے گزر رہی تھیں۔ وہ اب اس کی رسیاں کھول چکا تھا کیونکہ وہ اسے سزا دینا چاہتا تھا، مگر جو ہی وہ اس کے قریب گیا تو ایک جھٹکے سے پیچھے ہو گیا۔ اس کا دل اس بات پر آمادہ نہ تھا کہ وہ ایک غیر محرم لڑکی کے اتنے قریب جائے۔ وہ زیاد صدیقی تھا جس نے آج تک کسی بھی لڑکی کو نگاہ اٹھا کر نہ دیکھا تھا سوائے اس لڑکی کے، اور جب اسے دیکھا تو اسی کا ہی دیوانہ ہو گیا تھا۔ مگر اس کے کھو جانے کے بعد وہ ساری لڑکیوں کو ہی اس جیسا سمجھ بیٹھا تھا، مگر اس میں سونیا کا تو کوئی قصور نہ تھا۔ اس نے تو آج تک زیاد کو دیکھا ہی نہ تھا کیونکہ وہ تو خاموشی سے ہی اس کا پیچھا کرتا، مگر پھر اس نے وہ کالج چھوڑ دیا تو وہ اسے ڈھونڈ نہ پایا کیونکہ وہ تو ہر وقت ہی اس کے کالج کے باہر اس کا دیدار کرتا تھا۔ اس کا دماغ غصے سے پھٹ رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کو سزا دینا چاہتا تھا مگر آج تک زیاد صدیقی نے کسی حرام چیز پر ہاتھ نہ ڈالا تھا۔ وہ غصے سے چلاتا وہ اس کمرے سے نکل گیا، اور جب 2 گھنٹے کے بعد واپس آیا تو وہ اکیلا نہ تھا بلکہ اس کے ساتھ 4 اور آدمی بھی تھے، جن میں سے شاید ایک قاضی صاحب تھے۔ آتے ساتھ ہی ان دونوں کا نکاح پڑھوانے لگے تھے، مگر سونیا تو لب سی کر بیٹھی تھی۔ اس نے نکاح کا اقرار نہ کیا اور چیخنے چلانے لگی، میں وہ سونیا نہیں ہوں، خدا کا واسطہ میری جان چھوڑ دو، تم جو سمجھ رہے ہو میں وہ نہیں ہوں، میں نے کسی زین کا قتل نہیں کیا، بلکہ میں تو کسی زین کو جانتی بھی نہیں۔ مگر کوئی بھی اس کی بات نہ مان رہا تھا۔ وہ آدمی جو زیاد کے ساتھ اندر آئے تھے اس کے سر پر پستول تانے کھڑے ہو گئے۔ پستول کی نال سونیا کی کنپٹی پر تھی۔ وہ بہت زیادہ گھبرا گئی۔ اس کا یہی مطلب تھا کہ اگر اس نے نکاح کے لیے رضامندی نہ دی تو وہ اس کا بھیجا اڑا دیں گے۔ اب ہاں کرنے کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا، تو وہ آنکھوں میں آنسو لیے مولوی صاحب کو اپنی رضامندی دے گئی۔ نکاح ہونے کے بعد سبھی لوگ وہاں سے چلے گئے سوائے زیاد کے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں سے نکال آیا تھا اور اسے ایک دوسرے کمرے کی طرف لے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر کر اس کے رخسار کو بھگو رہے تھے، مگر زیاد کو اس کے آنسوؤں سے کوئی فرق نہ پڑا اور وہ اسے گھسیٹتا ہوا لے جانے لگا۔ وہ تو اپنی محبت کو ہی فراموش کر بیٹھا تھا۔ وہ بھول چکا تھا کہ وہ پچھلے 2 سال سے پاگلوں کی طرح اس لڑکی کو ڈھونڈ رہا ہے۔ وہ جب بھی اس لڑکی پر ذرا ترس کھانے لگتا تو زین کا مردہ چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا اور اس کی محبت زین کی قبر کی مٹی کے نیچے دفن ہو جاتی۔ تو اب اسے ایک اور کمرے میں لا چکا تھا۔ آتے ساتھ اس نے اسے بیڈ پر پھینک دیا۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑے اسے التجا کرنے لگی تھی، مگر اسے سونیا کی کسی بات کا یقین نہ تھا کیونکہ اس کے مینیجر نے اسے بتایا تھا کہ یہ دونوں باپ بیٹی اسپتال میں کھڑے بہت سارے پیسوں کا ذکر کر رہے تھے، اور سونیا نے اپنے باپ کو بھی یہ نہ بتایا کہ وہ پیسے کہاں سے آئے ہیں۔ اسی بات سے زیاد کا شک یقین میں بدل گیا۔ صبح وہ اپنے فارم ہاؤس سے نکل آیا کیونکہ وہ کل صبح سے ہی گھر نہ گیا تھا اور گھر والوں کی کالز پر کالز آ رہی تھیں، مگر اس نے کسی کی کوئی بات نہ بتائی کیونکہ وہ اس لڑکی کو اذیت دینا چاہتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ساری زندگی اسے اپنے پاس قید رکھے گا مگر اسے ٹارچر کرتا رہے گا۔ جب وہ گھر پہنچا تو رضیہ بیگم فکر مندی سے اس کی جانب بڑھی۔ زیاد، میری جان کہاں تھے تم؟ دادی کی فکر مندی دیکھ کر اس نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر سہلانا شروع کر دیا۔ دادی آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ میں آفس کے کام سے باہر گیا ہوا تھا۔ میں کوئی چھوٹا بچہ تو نہیں جو کسی میلے میں گم ہو جاؤں گا۔ بیٹا تم تو جانتے ہو کہ زین کے جانے کے بعد میرا دل بہت ڈر گیا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے گھر کا کوئی بھی فرد رات گئے باہر رہے۔ رضیہ بیگم کی آنکھیں نم ہوئی تھیں کیونکہ وہ ایک پوتے کو کھو چکی تھیں، اب دوسرے کو نہ کھونا چاہتی تھیں۔ رضیہ بیگم کی بات سن کر وہ بھی خاموش ہو گیا کیونکہ وہ سچ ہی کہہ رہی تھی، کیونکہ زین رات کو گھر سے نکلا تھا اور پھر نہ لوٹا تھا، بلکہ آدھی رات کو اس کی موت کی خبر ہی آئی تھی۔ مگر وہ رضیہ بیگم کو یہ نہ بتا سکا کہ زین کا معاملہ مختلف تھا، اسے قتل کیا گیا ہے، بلکہ سب گھر والے تو آج تک یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید ڈاکوؤں نے زین کو لوٹنا چاہا اور جب اس نے انکار کیا تو وہ اسے موت کے گھاٹ اتار گئے۔ آج تک زین کی گاڑی کا پتہ نہ چلا تھا۔ زیاد نے پولیس کو بھی رپورٹ کر دی تھی اور اپنے بندے بھی لگا دیے تھے کہ وہ جلد سے جلد زین کی گاڑی کو ڈھونڈیں تاکہ وہ ان کے قاتل تک پہنچ سکے، مگر اب وہ اس بات کو بھلا چکا تھا کیونکہ اب تو وہ قاتل تک پہنچ چکا تھا، اور قاتل کوئی اور نہیں بلکہ زین کی محبوبہ ہی تھی۔ مگر اس نے رضیہ بیگم سے اس بات کا کوئی ذکر نہ کیا، وہ انہیں پریشان نہ کرنا چاہتا تھا۔ آج وہ آفس نہ گیا اور سارا دن گھر پر ہی رہا کیونکہ بہت زیادہ تھک چکا تھا۔ اگلی صبح وہ ناشتہ کیے بغیر ہی آفس پہنچ گیا
کیونکہ کل بھی اس کے آفس نہ جانے کی وجہ سے ایک بہت بڑی کمپنی کے ساتھ جو ان کا معاہدہ ہوا تھا وہ ختم ہو چکا تھا، کیونکہ کل ایک بہت ضروری میٹنگ تھی جس میں وہ نہ پہنچ پایا تھا۔ آج پھر سے وہی نقصان نہ کرنا چاہتا تھا، اسی لیے ہی صبح سویرے گھر سے نکل آیا، مگر جب وہ آفس پہنچا تو اس کے مینیجر نے اسے ایک ایسی خبر دی کہ اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اس کے مینیجر نے بتایا کہ یہ وہ لڑکی نہ تھی جس نے زین کا قتل کیا تھا، بلکہ وہ تو کوئی اور سونیا تھی، اور زیاد کے بندوں نے زین کی گاڑی ڈھونڈ لی تھی، وہ اس لڑکی کے پاس ہی تھی۔ وہ اس لڑکی کو بھی اغوا کر کے ٹھکانے لگا چکے تھے، مگر زیاد کا تو دماغ ہی پھٹا جا رہا تھا۔ وہ ایک معصوم لڑکی کو ایک ایسے جرم کی سزا دے چکا تھا جو اس نے کبھی کیا ہی نہ تھا۔ اسے رہ رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا کہ آخر اس نے چھان بین کیوں نہ کی، مگر اس کی بھی کوئی غلطی نہ تھی، کیونکہ اس دن جب وہ اپنے باپ سے پیسوں کی بات کر رہی تھی تو اسے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس نے زین کو قتل کیا ہے۔ وہ فوراً سے آفس سے نکل کر مینیجر کے ساتھ وہاں پہنچ گیا جہاں پر اس لڑکی کو قید رکھا گیا تھا۔ جاتے ساتھ ہی زیاد نے سونیا کے چہرے پر تھپڑوں کی برسات کر دی۔ خدا کا واسطہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں لالچ میں آ گئی تھی، میں تو زین کو پسند ہی نہ کرتی تھی، بلکہ وہی ہر وقت میرے پیچھے لگا رہتا ہے، اسی لیے ہی اس کی دولت دیکھ کر میں گمراہ ہو گئی۔ خدا کا واسطہ مجھے معاف کر دو، مجھے پولیس کے حوالے نہ کرنا۔ اس نے تو فوراً ہی اپنے جرم کا اقرار کر لیا تھا، کیونکہ جب زیاد نے اپنے بھاری ہاتھوں سے اس کے چہرے پر انگنت تھپڑ رسید کیے تھے تو وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی اور جان چکی تھی کہ شخص اس کی جان نہ چھوڑے گا، اسی لیے اس نے معافی مانگنے میں ہی عافیت سمجھی، مگر وہ یہ بھی نہ جانتی تھی کہ اگر وہ اپنی غلطی مان لے گی تو وہ شخص اس سے اور بھی کڑی سزا دے گا۔ زیاد اس کا چہرہ اپنے ہاتھ سے دبوچے ہوئے تھا۔ تمہاری ہمت کیسی ہے میری بھائی کو مارنے کی؟ ہر وقت ہی تو وہ تمہیں ایک بھاری رقم ٹرانسفر کرتا تھا، تو پھر تم نے اسے موت کی نیند کیوں سلا دیا؟ کیا اتنے سے تمہارا پیٹ نہ بھرا تھا؟ وہ غم و غصے کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس پر چلانے لگا تھا، مگر وہ کچھ نہ بولی اور نظر جھکائے آنسو بہاتی رہی۔ زیاد نے جب اس کا بایو ڈیٹا چیک کروایا، پتہ چلا کہ وہ غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہے اور اس کا پیشہ ہے کہ امیر زادوں کو لوٹ کر پھر انہیں موت کی نیند سلا دینا، مگر آج تک وہ پولیس کے ہتھے نہ چڑھی تھی۔ مگر وہ یہ نہ جانتی تھی کہ اس بار جس شخص کو اس نے صفحہ ہستی سے مٹایا ہے وہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ زیاد کا بھائی تھا۔ زیاد کا دماغ پھٹ رہا تھا، اسے بار بار سونیا کا خیال آ رہا تھا جو اس کے نکاح میں تھی۔ جب اس پر ساری حقیقت کھلی تو ایک مرتبہ پھر سے پرانی محبت جاگ اٹھی جو زین کی موت کے پیچھے کہیں چھپ گئی تھی، مگر اب سب واضح ہو چکا تھا کہ اس میں سونیا کا کوئی قصور نہیں جسے وہ پکڑ لایا تھا۔ اس نے فوراً سے ہی پولیس کو کال کی اور اس لڑکی کو پولیس کے حوالے کیا اور اتنا اسٹرانگ کیس بنوایا کہ اسے عمر قید کی سزا ہو گئی، اور یہ سزا بھی زیاد کے کہنے پر ہی ہوئی تھی، کیونکہ قانون کے مطابق تو اسے پھانسی ہونی چاہیے تھی، مگر زیاد نے اپنے تعلقات استعمال کر کے اسے عمر قید کی سزا دلوائی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ ساری زندگی قید کاٹے، کیونکہ اسے ہر روز تھوڑا تھوڑا کر کے مارنا چاہتا تھا۔ یہاں سے نکل کر فوراً وہ اپنے فارم ہاؤس پر گیا جہاں اس کی سونیا کمرے میں بند تھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو زمین پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ آج اس کی قید کا تیسرا دن تھا جو تقریباً ختم ہونے والا تھا۔ اس نے جاتے ساتھ ہی سونیا کو ساری بات بتائی اور اسے معافی مانگی، اور اسے آج سے 2 سال پہلے کی بھی ساری حقیقت بتائی کہ کیسے وہ اس کا پیچھا کرتا تھا اور اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ ساری بات سن کر سونیا بھی حیران ہوئی کہ آخر اتنی بڑی غلط فہمی کیسے ہو سکتی ہے، مگر زیاد کا یہ روپ دیکھ کر دل ہی دل میں بہت خوش ہوئی تھی، کیونکہ وہ تو ایک نرم دل کا انسان تھا اور پچھلے 2 سال سے اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ سونیا نے اسے بتایا کہ اس نے پرائیویٹ کالج بدل لیا تھا اور وہ کسی دوسرے کالج جانے لگی تھی، کیونکہ اس کے والد اب اس کی فیس نہ بھر سکتے تھے، اسی لیے ہی وہ دوبارہ اسے نظر نہ آئی۔ اس نے پیسوں کا معاملہ بھی کلیئر کر دیا، وہ پیسے اس نے اپنی ماں کا زیور بیچ کر حاصل کیے تھے، مگر وہ گھر میں کسی کو نہ بتانا چاہتی تھی کیونکہ کوئی بھی اسے یہ نہ کرنے دیتا، اسی لیے اس نے سب سے یہ بات چھپائی تھی۔ وہ اپنے باپ کو یوں دن بدن مرتا نہ دیکھ سکتی تھی اور ان کا علاج کروانا چاہتی تھی۔ یہ بات سن کر تو زیاد کو شرمندگی نے گھیر لیا، وہ ایک خوددار لڑکی تھی اور اسے قاتل سمجھ رہا تھا۔ سونیا نے گھر جانے کی ضد کی تو زیاد اسے اس کے گھر لے آیا۔ اس کے گھر تو قیامت آ چکی تھی، اس کے ماں باپ یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ وہ اسے نفرت کرنے لگے تھے کیونکہ آج اسے گھر سے گئے ہوئے تیسرا دن تھا، مگر جب زیاد نے ساری بات بتائی تو وہ بھی مان گئے، کیونکہ کہیں نہ کہیں انہیں بھی اپنی بیٹی کی شرافت پر یقین تھا، مگر ہر وقت ہی محلے والے ان کے کان بھرتے رہتے تو وہ بیچارے بھی مجبور ہو گئے۔
مگر آج سارا معاملہ کھل چکا تھا اور قاتل بھی کیفے کردار تک پہنچ چکا تھا۔ زیاد نے گھر والوں کو زنیشہ اور اس کے ماموں زاد کے رشتے کے لیے منا لیا تھا۔ زیاد کو اتنے عرصے بعد اپنی محبت حاصل ہو چکی تھی، اس لیے وہ بہت خوش تھا اور سونیا بھی زیاد جیسا ہم سفر پا کر خوشی سے نہال تھی۔